یہ دل کی ایک ایسی کیفیت کہ ہر وقت یاد الہی میں رہے، وہ یہ لفظوں کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتا. بندے کو جب کوئی تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو وہ بندہ مل جاتا ہے جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے وہ پانی پی رہا ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہو، چاہے بستر پر لیٹا ہو. میں کتنی مرتبہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو دعا بتائی جاتی ہے، ایک تو وہ عام دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ایک دعا ہے غفرانک غفرانک غفرانک، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات، جب میں طالب علم تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک انسانی بشری ضرورت پوری کرنے آدمی جاتا ہے، طہارت کے لیے جاتا ہے، اس میں کون سا گناہ ہے جس کی معافی مانگی جائے. میں اپنے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی، ریاض الصالحین میں جب یہ حدیث آئی تو میں نے یہ پوچھا. عجیب شخص سے وہ میرے سوال سنتے ہی بری طرح رو پڑے، بہت گریا تاری ہوتا تھا، بہت بکان تھے وہ میرے والد، بہت گریا تاری، کئی منٹ تک روتے رہے. خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد کہا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب حال تھا. وہ انہوں نے کہا کہ حضور کا دل ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا تھا. ایسا قلب جاری تھا کہ باوجود پوری کوشش کے جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے بستی شہر سے دور، تو آپ محسوس کرتے تھے کہ پوری کوشش کے باوجود اس وقت بھی میرا دل اللہ اللہ کہنے سے نہیں رک رہا ہے. اس کی معافی مانگتے تھے اللہ کے رسول کہ اللہ اتنی دیر وہ جگہ آپ کے ذکر کی نہیں تھی، تو زبان تو میں نے روک لی لیکن دل میں نہیں روک پایا، دل سے آپ کا نام آتا رہا، بہت بے ادبی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم کس کی امتی ہیں جو ذکر کرنے پر معافی مانگتا تھا، اور ہم ساری زندگی غفلت اور ذکر نہ کرنے پر بھی معافی نہیں مانگتے.